ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے ایمان کو زندہ کیا، وہ لوگ جن کے قدموں کی خاک سے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی۔ آئیے آج بات کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے اور فضائل کی، جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عزتوں کا تاج پہنایا۔ اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں، مال، گھر، خاندان، ایون کہ پوری زندگیاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار ان کی تعریف کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن پاک صحابہ کی شان میں متعدد مقامات پر عظیم الفاظ میں گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ سے اپنے راضی ہونے کی سند کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ قرآن کی مہر تصدیق ہے کہ صحابہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے صحابہ کے لیے اپنے خصوصی رضامندی کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح انصار صحابہ کی مدح کرتے ہوئے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، والذین تبوأوا الدار والایمان، کہ انصار صحابہ اپنے بھائیوں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مرتبے کو صاف اور کھلے الفاظ میں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ میرے ایک صحابی کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ایک صحابی کی تھوڑی سی نیکی بھی بعد والوں کے بڑے بڑے کارناموں سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرے صحابہ کو بدنام کرنے والوں پر لعنت کرے، یہ اس لیے تھا کہ دین ہم تک ان کے ذریعے پہنچا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ خلفاء راشدین بھی صحابہ ہی میں شامل تھے جن کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے دین اسلام کی خاطر ایسی قربانیاں دیں کہ جن کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال نے جلتی ریت پر تپتے ہوئے کوڑے برداشت کیے لیکن کلمہ نہ چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور مدینہ میں اسلام پہنچایا۔ حضرت خباب کو آگ پر لٹایا گیا لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ صحابہ اکرام نے غزوات کے اندر شرکت کی، ہجرت کی، اپنا گھر بار، بیوی، بچے، ہر چیز کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ صحابہ اکرام دنیا کے بادشاہ نہیں تھے مگر ایمان کے سلطان تھے۔ اہل سنت والجماعت کا اصولی عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب عادل، سکہ اور قابل احترام ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بدگمانی، طعن یا گالم گلوچ نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ صرف اجتہادی تھے، لیکن نیت ان کی اسلام کی سربلندی تھی۔ ان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان پر زبان چلانا دین سے انحراف اور ضلالت کی راہ ہے۔ صحابہ وہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں حدیث دی، ہمیں دین پہنچایا۔ ان کا احترام دراصل دین کا احترام ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت، ان کی پیروی اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔